ڈاکٹر مہاتیر محمد۔ ملائیشیا کی تاریخ میں مہاتیر محمد کا کردار ایک محسن اور دور جدید کے انقلاب کے بانی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مہاتیر محمد نے جس طرح ملائیشیا کی تاریخ بدلی اور قوم کو سیاسی اور سماجی اندھیروں سے نکالا، اس کا سارا کریڈٹ اور فخر اس فلسفہ انقلاب کو جاتا ہے جس کی آبیاری مہاتیر محمد نے کی۔ آج مسلم امہ کو جو معاشی اور سیاسی مسائل درپیش ہیں، ان کا علاج مہاتیر محمد کے نظریات میں پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دادا جان کا تعلق پاکستان کے خطہ کوہاٹ سے تھا اور والدہ خالص ملے تھیں اور ملائیشیا کے ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ مہاتیر محمد بچپن سے انتہائی ذہین تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ملایا پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا اور انگلش میڈیم اسکول بند کروا دیے گئے تو مجبوراً مہاتیر محمد کو تعلیم درمیان میں چھوڑنا پڑی۔ اس دوران وہ اپنے گھر کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے کافی اور کیلے کا جوس بیچا کرتے تھے۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے اور سیکنڈری اسکول کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا، جس کی وجہ سے انہیں سنگاپور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، جہاں ان کی ملاقات اپنی مستقبل کی شریک حیات ہاشمہ محمد علی سے ہوئی۔ طبی تعلیم کے ساتھ ساتھ مہاتیر محمد نے صحافت کا کورس بھی مکمل کیا اور مقامی رسالے سنڈے ٹائمز میں مضامین لکھنا شروع کیے۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مہاتیر نے اپنے آبائی علاقے میں کلینک کھول لیا۔ اگست 1957 کو جب ملایا نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تو اس وقت مہاتیر محمد ایک 32 سالہ نوجوان ڈاکٹر تھے۔ ابتدا میں مہاتیر محمد نے جب سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ان کی شہرت ایک قوم پرست رہنما کے طور پر تھی۔ ستمبر 1963 کو ملایا، سنگاپور اور دو آزاد ریاستوں صبا اور سرواک کے آپس میں الحاق کے نتیجے میں ملائیشیا کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد قوم پرست سیاست کو مزید فروغ حاصل ہوا اور مہاتیر محمد کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1964 کے عام انتخابات میں مہاتیر کو امنوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ انتخابات کے ایک سال بعد سنگاپور ملائیشیا سے علیحدہ ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ملائیشیا کی سیاست کا رخ بھی تبدیل ہو گیا۔ جب وہ ملائیشیا کے وزیر اعظم بن رہے تھے تو ان کے سامنے ایک ایسا ملک تھا جس میں ترقی نہیں تھی، جس میں کرپشن تھی، قانون بھی امیر اور غریب میں فرق کرتا تھا۔ مہاتیر محمد نے ملائیشیا کو ایماندار قیادت فراہم کی۔ انہوں نے قانون کی نظر میں سب کو ایک کر دیا۔ انہوں نے کرپشن کو ختم کر کے رکھ دیا۔ لوگ رشوت کے بغیر کام کروانے لگے۔ ترقی پذیر ملائیشیا کی ترقی کو پہیے لگ گئے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد 22 سال وزیر اعظم رہے۔ اس 22 سالہ دور میں مہاتیر نے ملائیشیا کو ترقی پذیر ممالک کی فہرست سے نکال کر ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ مہاتیر محمد نے تقریباً 22 سال ملائیشیا پر حکمرانی کی اور اپنے ملک کو تیسری دنیا کے ممالک کی فہرست سے نکال کر صف اول میں کھڑا کیا۔ آج بھی دوسری قومیں مہاتیر اکنامک ماڈل سے استفادہ حاصل کرتی ہیں اور مہاتیر کی پالیسیوں کی روشنی میں اپنے راستے کا تعین کرتی ہیں۔ اپنے دور حکومت میں مہاتیر کے بادشاہوں اور عدلیہ سے بھی اختلافات رہے۔ مہاتیر نے ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں کرنسی کے بحران کا بھی سامنا کیا اور اس بحران سے خوبصورتی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اکتوبر 2003 میں وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد مہاتیر نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر اپنے آخری خطاب میں مہاتیر محمد نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئے دور کی نئی سوچ کے ساتھ اس ملک کی بے لوث خدمت کر سکے۔ اس اعلان پر ملائیشیا کے عوام غم سے نڈھال ہو گئے۔ ہوتے بھی کیوں نہ، ملائیشیا کو ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل کرنے
اور خاص کر ملائی مسلم کو تعلیم اور کاروباری میدان کی طرف راغب کرنے کا صحرا بھی اسی شخصیت کے سر جاتا ہے۔ مہاتیر کو منانے کے لیے پورے ملیشیا میں عوام کی ریلیوں کی ریلیاں نکلی، اس امید کے ساتھ کہ وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنا فیصلہ واپس لے لے گا، پر اصولوں کا پکا مہاتیر کہاں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اکتوبر 2003 میں وزارت عظمیٰ کو خیر آباد کہنے سے محض 2 ہفتے پہلے اسلامی سربراہی کانفرنس سے اپنے خطاب میں مہاتیر محمد نے مغرب کی دکھتی رگ پر نشتر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہولوکاسٹ کی پیداوار یہودیوں کو مغرب نے سر پر بٹھا رکھا ہے اور وہ پراکسی کے ذریعے دنیا بھر میں حکومت کر رہے ہیں۔ اس بے رحم مگر حق پر مبنی کمٹمنٹ پر مغرب بلبلا اٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ترقی پسند، پرامن، ملٹی کلچرل، سیاحوں کو خوش آمدید کہنے والی اور مذہبی برداشت کی علم بردار مشرق کی ایک چھوٹی سی مسلم ریاست اصول پسندی کے معاملے میں اس حد تک جا سکتی ہے۔ افغانستان پر امریکی حملہ مہاتیر کی سیاسی اور سفارتی صلاحیتوں کا بڑا امتحان تھا۔ وائٹ ہاؤس کو بھی ناراض نہیں کیا اور ہم وطنوں کی افغان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ امریکہ نے عراق کو نشانہ بنایا تو مہاتیر امہ کے ایک دانا و بینا لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ ایک معروف زمانہ کتاب تہذیبوں کا ٹکراؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مصنف کی تھیوری اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ عراق میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد مصنف بھی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں ملے ڈا علما، دی وے فارورڈ، اے ڈاکٹر ان دی ہاؤس اور اے نیو ڈیل فار ایشیا شامل ہیں۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ جدید ملیشیا کے بانی مہاتیر محمد طویل حکمرانی کرنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ اگرچہ ان کے بعد انہی کی جماعت کے نجیب رزاق 10 سال سے اقتدار میں تھے، مگر اب بھی لوگ مہاتیر محمد کے وقت کو یاد کر کے آہیں بھرتے تھے۔ نجیب رزاق نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ ہر سرکاری محکمے میں رشوت کا بازار گرم تھا۔ کوئی بھی کام لین دین کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ مہاتیر محمد نے اس صورتحال کو دیکھ کر نجیب رزاق کے مد مقابل اپوزیشن پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ 92 سالہ مہاتیر محمد کے اس اعلان سے عوام میں خوشی کی لہر تو دوڑ گئی، مگر وہ خوف زدہ بھی تھے، کیونکہ مہاتیر محمد نے جس جماعت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا وہ کبھی نہیں جیتی تھی، اور نجیب رزاق کی جماعت کبھی اقتدار سے باہر نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، نجیب رزاق ابھی بھی حکومت میں تھا۔ اس نے ملیشیا کے طول و عرض میں جدید ترین انداز سے کمپین چلائی، ہر چھوٹے بڑے چوک پر اپنی بڑی بڑی تصاویر آویزاں کی، ریلیاں نکالیں، لوگوں کو بے شمار لالچیں دے کر زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ ساری طاقتور قوتیں اس کے پس پشت تھیں۔ دوسری طرف نحیف، کمزور 92 سالہ مہاتیر محمد، جسے ایک بینر تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس پر مختلف کیسز بنا دیے گئے۔ پورے ملیشیا کے سفر میں مہاتیر محمد کی پارٹی کے جھنڈے نہیں ملتے تھے، کوئی ایک تصویر نظر نہیں آتی تھی۔ یہی نہیں، ایک پریس بریفنگ کے دوران تو پولیس نے گھس کر مہاتیر محمد کو حراست میں لے لیا۔ وہ سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن پھر 9 مئی کا دن آیا۔ یہ عوام کا دن تھا۔ عوام نے اس دن اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ ایک طرف طاقتور قوتیں تھیں، دوسری طرف سالوں کی خدمت تھی۔ صبح پولنگ شروع ہوئی، لوگ سر جھکا کر پولنگ اسٹیشن جاتے رہے اور رات ہو گئی۔ 5 بجے تو جھکے سر اٹھ گئے، مرجھائے چہرے کھل اٹھے، غرور اور طاقت کا سر نیچا ہوا، خدمت اور عاجزی کو فتح نصیب ہوئی، اور ملیشیا کی تاریخ ایک بار پھر بدل گئی۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد 92 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے طویل العمر وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ مہاتیر محمد کی پالیسی
درج ذیل سیاسی فلسفے پر قائم ہے، جس میں سر فہرست مشرق کی تہذیبیں جن اخلاقی اور روحانی اصولوں پر قائم ہیں، مہاتیر محمد کے نزدیک امریکہ اور اہل مغرب اس فکری شعور سے نابلد ہیں۔ وسائل کی تقسیم کا منصفانہ نظام ریاست کو قائم کرنا چاہیے، نظم و ضبط میں کسی قسم کی جھول برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک دہشت گردی کا نظریہ بھی مغرب کے سیاسی فلسفے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک انسانی حقوق اور فرائض میں ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ مہاتیر محمد کے مطابق ملے قوم اپنی اسلامی اور دینی شناخت کو کبھی قربان نہیں کر سکتی۔ وہ اسلامی تاریخ و ورثہ کو اپنی قوم کے وجود کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ مہاتیر محمد کا فلسفہ تھا جس نے ملیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں بدل دیا۔